بھائی دعا مانگنا واقعی ایک فن ہے، ایک ادا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو ایک کہتے ہیں نا، آپ کسی دکان والے سے بھی مانگے. میں ایک دفعہ رکشہ کرنے کھڑی ہوئی اور میں نے سوچا آپ وہاں کے کتنے پیسے مانگیں گے، یہ ایک میرا پیسہ. اس نے کہا میں مانگتا نہیں ہوں، میں بتاتا ہوں پیسے. میری تربیت کر دی میں نے کہا بھائی صحیح، بالکل لفظ الفاظ. تو جب آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں، فرشتے بیچ میں وٹنس ہے، تو بھی ایک ادب، ایک چاہت، اپنی عاجزی، اس کی کبریائی، انا اصغر، میں کمزور، اللہ تو اکبر، اس طرح کے جملے. اس لیے اللہ کے نبی نے جو دعا کا طریقہ بتایا ہے وہ باقاعدہ ایک پروٹوکول دعا ہوتی ہے کہ پہلے اللہ کی شان، پھر رسول اللہ کی اوپر وہ، پھر اپنی کمزوری، اپنی حاجت کا یقین دلانا، پھر جا کے اپنی بات کرنا، اور پھر یہ کہہ دینا اللہ تیری نظر میں یہ بہتر ہے تو مجھے دے. اللہ پہ کوٹ کے پرچے نہیں کہ بس یہی چاہیے مجھے، اس طرح سے نہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ باخدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے. اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں. قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا. یہی آیت رسول اللہ نے یوم فتح مکہ کے دن پڑھی تھی، جب رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے نا. جب آپ قرآن اور سیرت کو ساتھ پڑھتے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ کسی اور دنیا میں پہنچ چکے ہیں. جو قرآن بول رہا ہوتا ہے وہ سیرت میں دکھ رہا ہوتا ہے آپ کو. اللہ کے نبی فتح مکہ کے اس میں داخل ہوئے، اس قدر عاجزی سے داخل ہوئے کہ اونٹ کی طرف نا ان کی داڑھی جھک رہی تھی، یعنی کہ جو ان کا سواری تھی اس پہ اتنے جھکے ہوئے تھے کہ وہ ان کی داڑھی مبارک اس کے پیٹ سے ٹچ ہو رہی تھی. اور جو ساتھ صحابہ تھے نا جو نکالے گئے تھے، ان میں سے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب قریش والے کانپ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ یہ تو بالکل غلبے کے ساتھ آ گئے، اللہ نے ان کا ہاتھ تھام لیا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہمارا کیا ہوگا. جیسے ڈسکشن ہو رہی ہوگی دو بندوں میں، اب ہمارا کیا ہوگا، محمد تو آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، دین بھی لے کر آ گئے اپنا. تو ایک صحابی نے ایسے ہاتھ کے اشارے سے کہا بوٹیاں بنیں گی بوٹیاں. جس میں اللہ کے نبی نے کہا نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی آج تمہیں پکڑ نہیں ہوگی. جو جا کے ابو سفیان اور حرم میں داخلہ کر لے گا اپنے آپ کو تو وہ ہماری طرف سے امن میں آ جائے گا. تو یہ صحابی تھے نا، ان کا یہ والا انداز آپ کو ملتا ہے. رسول اللہ نے اس ٹائم کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا. باقاعدہ یہ والی آیت پڑھی گئی کہ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. جب انسان بدلہ لینے کی پوری قدرت رکھتا ہے اور بدلہ نہ لے تب وہ انسانیت کے درجے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا جو حق پہ ہوتے ہوئے اپنا جھگڑا چھوڑ دے، اللہ اس سے کہاں کا وعدہ کرتا ہے، درمیان. امت وسط کے ایک بندے کو جنت کا وسط مل جائے، کیا چھوڑنے پہ، اپنا حق چھوڑ دینے پہ. یہاں جو حق نہیں ہے اس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. یہ جو اپنے گھر کے باہر کار کھڑی کرنے کا ریمپ بناتی ہے ہمارا حق ہے. اپنے گھر سے آگے بڑھ کے جو کیاریاں لگاتی ہے ہمارا حق ہے. کیاری میں لگا لیے چیکو اور کوئی آ کے چیکو کھا گیا، تم نے میرے درخت کے چیکو کھائے، اور جو تم نے پاکستان کی زمین پہ مفت کا یہ اتنا بالش گھیرا ہوا، یہ کس بات پہ گھیرا ہوا ہے. تو حق خود کھا کے بیٹھے ہوئے، دوسرے بڑے برے لگتے ہیں ہمارے باپ سے لے کر چلے گئے. تو یہ جو اپنے گھروں کے باہر ایک میں کہتی ہوں یہ ایک بالش پوری ایک کرولا، ایک مرسڈیز کھڑی کرنے کی جگہ ہم نے نکالی ہوئی ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس نے ایک بالش کسی کی زمین لے لی کیا ہوگا اس کے ساتھ، اس کے 7 زمینوں کا اسٹاک اس کے گلے میں ڈال کے 7 زمین نیچے اس کو دھسا دیا جائے گا. شیروانی کالر پہنتے ہوئے درد ہو رہا ہوتا ہے، گلے میں کالر لگانا پڑے وہ آدھا ٹنڈا سا دکھ رہا ہوتا ہے. تو 7 توق لینے کو صرف گاڑی بھی کھڑی ہو جائے اور کیاریاں بھی لگ جائے اور بچوں کے کھیلنے کی جگہ بھی بن جائے اور بیوی کے اترنے کے لیے اسٹیئرز بھی بن جائے تو بھی اپنا ڈرائنگ روم تھوڑا چھوٹا کر لیتے. اس والے اس کو سوچتے ہی نہیں ہے، لگتا ہے ساری کرپشن حکومت نے کی، جو رعایا کر کے بیٹھی یہ کیا ہے. اگر قسم سے ابھی شاہ فیصل ٹاؤن میں چل پڑے نا بلڈوزر تو ہمارے گھر میں اتنا جگہ بچے گی کہ ایک چھوٹا صوفہ اور ایک امی کی چرپائی ڈلے گی. یہ باقی جو ہے ہم اپنے حکومت کے اس کے اوپر اپنا گھر بنا کے بیٹھے ہیں. 80% گھر یہاں پر اس پورے محلے کی میں آپ کو دلیل سے بات بتا دوں کہ 80% گھر جو ہے نا وہ حکومت کی زمین. پھر ایوی تو اور ایسے ہی تو دم نہیں نکلتا جب وہ حکومت کی طرف سے ڈالے آتے ہیں، پھر پروٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ پلیز بستیاں نہ اجاڑو. یہ بستیاں کتنے دھڑلے سے مسجدیں بات کی ہوئی ہیں تم نے قبضے کی زمینوں پر. تو یہ تو کیا حال ہے کراچی کا، اللہ معاف کرے. آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. جاؤ یہ میری قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا، مصر سے کنعان جا رہا ہے ابھی، تو ان کے باپ نے کنعان میں یوسف کی خوشبو محسوس میں کہا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں. تب پتا تھا جب والدین ایسے کچھ چیزیں کہہ دیتے نا تو بچے بجائے اس کے کہ ابو آپ کو اتنا علم ہے، کیا کہتے ہیں ابا جی آپ کیا ہو گئے، سٹیا گئے. ہر وقت خبت میں سوال رہتے ہیں. گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں. صحیح کہا تھا کہ تم لوگ مجھے یہی بولو گے. اور آپ یہاں ایک شان دیکھیں اللہ کی کہ اتنے دن تک یوسف علیہ السلام گھر کے اندر، گھر کے بالکل قریب کنویں میں پڑے ہوئے تھے، یعقوب کو کوئی خوشبو نہیں آئی. اور پھر جب مصر سے صرف قمیص چلی آ رہی ہے تو کہنے خوشبو آ رہی ہے. تو اللہ نے انبیاء رسول کو جتنا غیب دینا چاہا دیا، جتنا نہیں دینا چاہا. یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے نا تو ہمارے فرقے بندیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. کلی غیب صرف اللہ کے پاس ہے، جزوی غیب اللہ نے جسے چاہا دے دیا. آج بھی الہام کی صورت میں اللہ دیتا ہے لوگوں کو، چاہے خواب کے ذریعے بتا دے، چاہے وہ کہتے ہیں میری سکس سینس، آج بھی یہ چیزیں ایکٹیویٹڈ ہیں. تو کیا ہوا کہ کہنے لگے کہ مجھے کیا آ رہی ہے، ہوا میں اس کی خوشبو آ رہی ہے. میرے ابو واقعی، میری دادی ہیں تھی اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، میرے والد جو ہے نا پوسٹنگس پہ بہت زیادہ جاتے تھے. اور حقیقت اس ٹائم پہ ایسے سیل فونز نہیں تھے، اور پھر بلوچستان پسندی وہاں تو اکثر موسم بھی خراب اور ان کے موڈ بھی خراب ہی رہتے تھے بلوچستان والوں کے. تو آج بھی خراب ہو جاتے ہیں اور وہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے خراب. تو وہ کہتی تھی کہ ہماری دادی جب ہمارے ابو وہاں سے نکلتے تھے نا تو کہتی تھی کہ میرے ہونٹ سے خود سے فرزند کا منہ نکل رہا ہے، کہ میرے لب پھڑ پھڑائے ہیں.
یعنی کہ عنقریب اپنے بیٹے کو پیار دینا، میرا بیٹا آ رہا ہے، یہ کہتی تھی، تھی امی کو کہتی تھی تیار ہو جاؤ، کھانا تیار کر لو، میرا بیٹا میرا فرزندی آ رہا ہے. دروازہ بجتا تھا، آ گیا. ہم نے تو بچپن سے ہی چیز. اور جب آخری دفعہ میرے دادی کی جو ملاقات ہوئی میرے ابو سے، تو ابو پسنی سے آ رہے تھے، ہے نا، پسنی میں اچانک سے نا. اور یہ ایسے لیٹی ہوئی تھی، میں ان کے پاس ہی تھی ماں جی کے، تو کہنے لگی میرے لب پھڑپھڑائے، یعنی کہ میرے یہاں پر نا جیسے بوسا ہے، میں پیار کروں گی اپنے بیٹے کو ابھی ابھی، دیکھ تیرا باپ آنے والا ہے فرزندی. اور لٹرلی دوپہر کا ٹائم تھا، جون یا جولائی کا مہینہ تھا، شدید گرمیاں، اور ہم بیٹھے ہوئے تو ایسے ٹک ٹک بالکل اسی انداز میں انہوں نے نوک کیا اور دیکھا تو میرے ابو تھے. لیکن وہ میری دادی اور ابو کی آخری ملاقات تھی. لیکن واقعی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو، جب میں ایسی پکی نیند سوتی تھی، میری امی کہتی تھی کیسے اٹھے گی، اور آج میں بھول گئی کہ پکی نیند سونا کسے کہتے ہیں. بچے بالکل بچوں کو دیکھتے ہیں نا، یوں پتہ لگ جاتا ہے کہ بچوں کو بھوک لگ رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، بڑی قیمتی چیزیں. ہم میوزیم کی اینٹیک چیزیں ہمیں اینٹیک لگتی ہیں، اور گھر کے ماں باپ ہمارے کامن اور کوریڈورز میں پڑے ہمیں تکلیف نہیں ہوتی. کہنے لگے مجھے تو ہوا بتا رہی ہے کہ یوسف نسائی، یوسف سے جڑی کوئی چیز چلی آ رہی ہے. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کی قمیض یعقوب کے منہ پر ڈال دی اور یکا یک اس کی بینائی اونت کر آئی. تب اس نے کہا کہ میں تم سے کہتا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ یعقوب کے لیے خاص تھا، آج یہ کوئی نہ کر لے. کہ اماں کیا ضرورت ہے موتیا کا آپریشن کروانے کی. تو یہ اتنا خود سے قرآن، پھر LRBT بھی بند کر دو، پھر ساری دکانیں بند کر دو. نہیں، یہ کچھ چیزیں نا اللہ تعالیٰ معجزاتی طور پہ دکھاتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی کریم کے ہاتھ میں وہ تھیں کنکریاں تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے شیک کیا اور صحابہ کے سامنے ایسے ہاتھ کیا تو وہ تسبیح پڑھ رہی تھیں. آج بھی جو ہم کہتے ہیں نا ایٹم موو کرتا ہے، آج ہمیں کیمسٹری سائنس مالیکولر فارمولا بتاتے ہیں، ہر موومنٹ میں آواز ہوتی ہے، وہ آواز اس کی تسبیح ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہر شے میری تسبیح کرتی ہے مگر تمہیں اس کی آواز نہیں سمجھ آتی. ہم کہتے ہیں وہ موومنٹ کرتی ہے، سرکولیشن کرتی ہے. ایسے شیک کر کے وہ جب سامنے رکھی تھی نا وہ پیبلز، تو وہ تسبیح کر رہی تھی. پھر وہی دانے عمر فاروق نے اپنے ہاتھ میں رکھے، ان کو آواز نہیں آئی. پھر وہی دانے ابو بکر نے ان کے اپنے ہاتھ میں رکھے، پھر آواز نہیں. یہ بتایا جاتا تھا کہ انبیاء اور رسولوں کے لیے معجزات مختص تھے. تو یہ قمیض جو ہے نا، مجھے یہاں پر ایک غالب کی ایک بات یاد آئی، پتہ نہیں آپ لوگ کبھی غالب کو پڑھتے ہیں. ان کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ ایک دن نا وہ کہیں سے بیٹھے ہوئے نا تھوڑے تھے بھی، ان کا انداز ذرا مسخرہ پن بھی تھا، کرانے والی آواز میں رو رہا ہے. تو ان کی بیگم نے کہا کہ بھائی کیا ہو گیا غالب؟ تو کہنے لگے کہ میری قمیض گر گئی. کہنے لگی اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہنے قمیض میں بھی تھا. تو پہلے کے جو مسخرہ پن تھا نا وہ بڑا میٹھا میٹھا. آج کا تو مذاق بھی اتنا بےہودہ ہوتا ہے کہ بہنوں کے سامنے نہیں کیا جاتا، اور بیٹیاں ہوتی تو باپ میں. مذاق منع نہیں ہے اسلام میں، لیکن حسن ظرافت لطف والا مذاق ہو. جی سب جوان تھے. حسن، ہاں اتنے خوبصورت خوبصورت. آپ کو رسول اللہ کا تو جو حسن مزہ تھا نا، وہ تو میں کہوں آپ تنہائی میں بیٹھے اور کبھی آپ میرے پاس ایک کتاب ہے مسکراہٹ رسول اللہ کی، اور لٹرلی آپ پڑھیں اور آپ مسکرائیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک لطیفہ میری نظر سے گزرا. میں نے آپ لوگ کے لیے یاد بھی کر کے آتی ہوں کہ جاگتے رہو، یہ نہ ہو کہ بس اٹھایا یوسف کا قصہ پڑھا ہے میں تو تھک گئی تھی. نہیں، اپنی زندگیوں سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے. وہ ایک بڑا مزے کا لطیفہ تھا. ایک حیدرآباد کے تو آپ کو الفاظ پتہ نا، حیدرآباد دکن والے کتنے مغلیہ انداز کی مذاق کرتے ہیں. ایک دماد آیا اپنے سسرال میں، اور سسر جی نے جو ہے نا انڈوں کا شوربہ بنا کے سالن سامنے رکھ دیا. تو جب وہ کیا کہتے ہیں انڈا گریوی کا سالن نا، تو کہنے لگے دماد نے جب ڈھانکا کٹورے کے اندر تو صرف کٹے ہوئے انڈے پڑے تھے. کہنے لگے حضرت ان کے امی ابو سے ملنے کا بڑا دل تھا ہمارا. انڈوں کے امی ابو کون ہے؟ چکن ہے. تو وہ سسر بھی بڑے مزاج کے مسخرے تھے. کہنے لگے آپ ان کو یتیم جان کے ان کے ہاتھ سر پہ دست شفقت رکھ لیجیے. تو مذاق منع نہیں ہے، لیکن انداز یہ نہ ہو کہ کسی کی تحقیر نہ ہو. ٹھیک ہے جی. یعقوب کے منہ پہ ڈال دی اور یکا یک اس کی بینائی اوت کرائی. تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا کہ اللہ کی طرف سے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں. نیک لوگوں سے دعا کروانا، سب سے بڑھ کے بچوں کے لیے ان کے والدین کی، اور شوہر کے لیے ان کی بیوی کی دعا قبول ہوتی ہے. بیوی سے نہیں بنا کے رکھی، بھابھی سے بنا کے رکھی ہوئی ہے، پھر بیوی کی بددعائیں پڑیں گی. آپ ہمارے گناہوں کے لیے کی بخشش کے لیے دعا کریں. واقعی ہم خطا کار تھے. انہوں نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا. بڑوں میں بھی بڑا حلم ہونا چاہیے، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پہ بٹھایا اور سب کے سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. یوسف نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا. جب ستیلے بھائیوں کی بات کھلی تو کتنے شکوے والی آیات بتائی اللہ تعالیٰ نے، کتنا ان کا گناہ ان کو یاد دلایا. کچھ بھی نہیں. ہمارے ہاں تو جب صلح نامہ بھی ہوتا ہے سارے گناہ رکھے جاتے ہیں، اور کچھ بھول جاتے ہیں تو فون پہ بتا رہے ہوتے کال کر کے لوگ. آپ دیکھیں پھر گھرانے کبھی نہیں سمجھ سکتے. لیکن جہاں غلط ہے وہاں بتانا بھی ہے. یوسف علیہ السلام نے جہاں وہ حق پہ تھے اس کی حجتیں بھی دی، دلیل بھی دیا، بولنے کا اپنا ہنر بھی استعمال کیا. اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا. حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. بھائیوں کے درمیان فساد کون ڈالتا ہے؟ اور ہمیں کون نظر آتی ہیں؟ بھابیاں، نندیں. یقین کریں واقعی ہمارے استاد بہت پیار سے ایک بات سمجھاتے ہیں کہ ایک مرد کی 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی.